وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، ان کی حاضری لگائی۔ یہ جو آیت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو جو علم دیا تھا اس علم کی وسعت کتنی زیادہ تھی، کہ پرندوں کے اوپر اللہ نے جو کنٹرول دیا، پرندوں کی قسم میں سے ایک ہدہد کی قسم میں سے ایک پرندہ غائب اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ پرندہ یہاں نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ان کو علم دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو اللہ کا فضل تھا نا، یہ یہی ہے کہ اتنی بڑی جماعت میں سے ایک پرندہ وہاں پر نہیں ہے تو ان کو پتہ چل گیا۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی یہ جو فوجیں تھیں بڑی منظم تھی، جن کی روز حاضری ہوتی تھی، فرشتوں کی، جنوں کی فوج، انسانوں کی فوج، پرندوں کی فوج، یہ ساری فوجیں تھیں، یہ لشکر تھے جو ان کو جنگ میں کام آتے تھے اور باقاعدہ ان کی حاضری ہوتی تھی۔ تو جب حاضری ہوئی تو دیکھا کہ ایک ہدہد جو ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، تو پھر کہنے لگے فقال ما لی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا مجھے ہی نظر نہیں آ رہا، یہ واقعتاً وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اب جب بتایا گیا کہ وہ واقعتاً ہی یہاں موجود نہیں ہے تو پھر انہوں نے کہا لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی بسلطان مبین، کہ اب وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہاں ناموجود ہونے کی اگر اس نے مجھے کوئی ٹھوس دلیل نہ دی، ٹھوس عذر نہ بتایا، تو پھر میں اس کو سخت سزا دوں گا، ہو سکتا ہے میں اس کو ذبح ہی کر دوں۔ تو یہ آیت دلیل ہے کہ جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے یا لشکر کا امیر ہوتا ہے وہ سپاہیوں کو سزا دے سکتا ہے اگر وہ بغیر کسی اطلاع کے غیر حاضری کرے۔ بس اوقات دیکھیں سزا دینے کے لیے بھی نا ماحول کا فرق ہوتا ہے، مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بس اوقات کوئی فوجی اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس کی غیر موجودگی کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، اس کو ڈانٹ لیا جائے، کیوں غائب تھے پوچھ لیا جائے۔ بس اوقات کسی ٹولی کے اوپر ایک امیر بنایا ہوتا ہے، آپ سنتے ہیں نا ٹولیاں، اس کے اوپر ایک امیر ہوتا ہے، اگر وہ خود امیر موجود نہیں ہے تو اس کی سزا اور سخت ہو جائے گی، کیونکہ اس کی وجہ سے باقی جو لوگ ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کا بندہ غیر موجود یا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے جس کی وجہ سے پورے لشکر کی تباہی ہو سکتی ہے، وہ سو گیا ہے، اس کو پہرے کے لیے کھڑا کیا ہے یا اس کی باری تھی وہ آیا نہیں، تو ایسے بندے کو معاف کرنا نا پھر لشکر کو تباہ کرنا ہے، اس کو معافی نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے جائزہ لیا ایک ہدہد نہیں ہے تو پوچھا وہ کہاں پر ہے، تو بتایا گیا وہ یہاں نہیں ہے، تو کہا پھر اب اس کو مجھ سے اگر بچنا ہے تو پھر کوئی ٹھوس دلیل دینی ہوگی کہ میں اس وجہ سے یہاں موجود نہیں تھا۔ فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا فوری طور پر کہ کہیں مجھے مار ہی نہ پڑ جائے، کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں، ایک ایسی چیز میرے پاس پہنچی ہے جس کا علم آپ کو نہیں ہے، جس کا علم ہے کیا کہہ رہے، فقال احطت، میں نے احاطہ کیا ہے، میں ایک چیز کے پاس پہنچا ہوں، بما لم تحط به، جس کا آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور سبا بستی سے میں آپ کے لیے خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ آیت دلیل ہے کہ کسی بڑے کو بھی کسی ایسی بات کا علم نہیں ہو سکتا جو چھوٹوں کو پتہ چل گئی، سمجھ آ گئی بات کی؟ یعنی اگر کوئی بڑا ہے اور اس نے کوئی رائے اختیار کی اپنی زندگی میں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس سارا ہی علم موجود تھا، ایسا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یار اس کو پتہ ہی ہوگا، وہ جانتے ہی ہوں گے پھر ہی ایسا کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جنہیں
عام سی احادیث کا علم نہیں تھا. جس طرح کہ ایک صحابی آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ دی، واپس چلے گئے. بعد میں پوچھا واپس کیوں گئے؟ کہا میں نے اللہ کے رسول سے سنا 3 مرتبہ دستک دینی ہے، اگر نہیں کوئی آتا چلے جاؤ. کہ چلو یہ کہاں سے سن لیا تم نے؟ تحقیق کی تو ان کو پھر پتہ چلا یہ تو واقعی حدیث ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عام سی حدیث کا علم نہیں تھا. اللہ کے رسول شاید دنیا سے چلے گئے تھے اس وقت تک، یعنی اتنا عرصہ گزر گیا، اس وقت وہ خلیفہ تھے میرا خیال، یعنی اتنا عرصہ گزر گیا اور یہ عام سی حدیث کا علم نہیں ہوا ان کو. ہو سکتا ہے انسان ہے، اس طرح بہت سی مثالیں موجود ہیں. عام سی احادیث کا صحابہ کو نہیں پتہ ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور سب نے پڑھنی ہے. آج کوئی ایک مجلس میں بیٹھا ہے، کل اللہ کے رسول کی مجلس میں دوسرے بیٹھے. تو یہ چیز ہے کہ بسا اوقات کسی چیز کا علم بڑے کو نہیں ہو سکتا، چھوٹے بتا سکتے ہیں ان کو، اور چھوٹوں کو بھی چاہیے کہ یہ نہ سمجھے کہ جو بڑے کہہ گئے وہ حتمی ہے، خود بھی تحقیق کریں، اس کے بعد جو بعد میں نتیجہ نکلے اس کے اوپر عمل کریں. تو وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی خبر پہنچی ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اور وہ خبر یہ ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے وہ حکومت کر رہی ہے لوگوں پر، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کو اللہ نے ہر چیز دی. ہر چیز سے مراد یہ نہیں پوری کائنات ہی دے دی، اس وقت کی جو چیزیں تھیں ضرورت کی وہ ہر چیز موجود تھی. ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز سے مراد ضرورت کی چیزیں، جس طرح تدمر کل شیء بامر ربی. قوم عاد کے اوپر جو ہوا آئی، اللہ نے کہا اس ہوا نے سب کچھ ختم کر دیا. ایسا نہیں تھا، جو اس علاقے میں موجود چیزیں تھیں وہ ختم ہوئی، باقی دنیا ویسے ہی تھی. تو اس وقت کے علاقے کی ضرورت کے مطابق جو جو چیزیں ہوتی تھیں، یا جن سے شہرت ہوتی تھی، جو خوبصورتی کے لیے چیزیں ہوتی تھی، یا جن سے کسی انسان کا نام اونچا ہوتا تھا، وہ چیزیں ساری اس کے پاس موجود تھیں. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا عرش ہے. یعنی بڑا یہ نہیں ہے کہ کوئی لمبائی میں اور چوڑائی میں، اس کی قدر و قیمت وہ بہت زیادہ ہے. دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے لمبائی چوڑائی والا، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے، اس کو زیادہ ترجیح دی علماء نے کہ قدر و قیمت کے اعتبار سے اس کا جو عرش تھا وہ بڑا عظیم الشان تھا.